بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخاب کے بعد جو ہے بہت زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کی جو سیاست ہے اس میں بھی کافی زیادہ ہلچل آپ کو دکھائی دے رہی ہے، لیکن انٹرنیشنلی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں کافی زیادہ جو ہے اس وقت ایکسپیکٹیشنز یہ کی جا رہی ہیں کہ جو دنیا کے اندر جنگیں جاری ہیں، خاص کر مڈل ایسٹ کے اندر، روس یوکرین کے اندر، وہ نئی جو ایڈمنسٹریشن ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ کس طرح سے اس کو ٹیک اپ کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ کیملا ہیرس جو ہے ڈیموکریٹس کی جو اس وقت وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کی، اور ڈیموکریٹس کی جو کینڈیڈیٹ تھی، انہوں نے اپنا خطاب کیا امریکہ کے اندر، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے نہ صرف مبارکباد دی بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو امریکہ میں جو ڈیموکریسی ہے، جو جمہوریت ہے، اس کا یہ حسن ہے کہ یہاں پہ عوام جو فیصلہ کرتی ہے، عوام کے فیصلے کو ہم مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر ہم نے دیکھا کہ جو بائیڈن نے بھی قوم سے خطاب کیا، اور قوم سے خطاب میں انہوں نے کہا ہے جی کہ عوام کی جو خواہشات ہیں، عوام کا جو فیصلہ ہے، عوام کا جو ووٹ ہے، عوام کی جو رائے ہے، اس کو اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک انالوجی کرنا بہت ضروری ہے پاکستان کے ساتھ، کہ پاکستان بھی ایک بظاہر جمہوری ملک ہے، جہاں پہ ایک پارلیمان ہے جس میں دو ہمارے ہاؤسز ہیں، نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، اور ہمارا چونکہ ویسٹ منسٹر سسٹم ہے، برطانیہ کا نظام ہے، لہٰذا یہاں سے وزیر اعظم جو ہے وہ حکومت کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں، جبکہ امریکی نظام کے اندر صدر جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جو ماضی میں جتنے بھی الیکشنز ہوتے رہے، میں صرف ایک چھوٹا سا اس کا ایک موازنہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ جب لوگ ہار جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے شکست کو تسلیم کرتے ہیں، بہتر طریقے سے، خوش دلی سے، خندہ پیشانی سے، اور جیتنے والے کو کس طرح سے مبارکباد دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جتنے بھی الیکشنز ہوئے، اس کے نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جو ہارنے والا ہوتا تھا وہ جیتنے والے کے اوپر شدید قسم کے الزامات لگاتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، لہٰذا یہ ایک غیر آئینی، غیر جمہوری اور اللیجٹمیٹ قسم کی وہ ہے حکومت ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ جو 8 فروری کے انتخابات ہوئے اس سال، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے موجودہ جو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جس کے اندر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم اور کچھ اور اتحادی جماعتیں ہیں، جن کے ایک دو ممبرز ہیں، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ فارم 47 کی پیداوار ہیں، نہ کہ آپ فارم 45 کی۔ لہٰذا اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک جو اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر یا باہر، پی ٹی آئی جو ہے وہ خاص کر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ایک غیر قانونی، غیر آئینی حکومت ہے جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے۔ اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف 17 سیٹیں جیتنے والے لوگ ہیں، جن کو کہ 100 تقریباً 80-90 کے قریب سیٹیں جو ہے وہ دے دی گئی ہیں ایک پارٹی کو، دوسری پارٹی کو بھی اسی طرح سیٹیں دے دی گئیں، اور کراچی کے اندر ایم کیو ایم کی جو جیت ہے اس کو بھی وہ چیلنج کرتے ہیں پی ٹی آئی والے۔ سو دو ممالک کی کمپیریزن اگر آپ کریں، گو کہ امریکہ جو ہے تقریباً 250 سال سے زیادہ عرصہ اس کو ہو چکا ہے آزاد ہوئے، اور ان کا جو آئین ہے اس کے اندر بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص 2 مرتبہ صرف صدر بن سکتا ہے، اور ایک ٹرم جو ہے صدر کی وہ 4 سال کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری مرتبہ ٹرم جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ان کو صدر منتخب ہو گئے، کیونکہ وہ لیجٹیمیسی تھی ان کے پاس، دوسری مرتبہ وہ الیکشن جو ہے صدر بن سکتے تھے، لہٰذا وہاں پہ صدر بن گئے۔ تو ایک تو یہ کہ ہم کب سیکھیں گے بحیثیت قوم، ہم کب جو ہے وہ میچور ہوں گے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹرمپ کو دیکھیں تو ٹرمپ کا کوئی بیٹا یا اس کی جو بیگم یا اس کی جو بیٹی ہے، وہ صدر کے الیکشن کے لیے نہیں کھڑی ہوئی، بلکہ ایک ہندوستانی نژاد، یعنی اس کی جو والدہ تھی یہ کملا ہیرس کی، وہ ہندوستان سے مائیگریٹ کر کے وہاں گئی تھی،
60 کی دہائی میں یا 1950 یا 1960 کی دہائی میں، اور وہاں پہ جا کے وہ اس نے اپنی شہریت حاصل کی، اور پھر یہ نیچرل بورن بیبی تھی یہ وہاں پہ، اور جب بڑی ہوئی اور پھر جس طرح سے اس نے وہاں پہ ترقی کی، اور پھر وہ وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پر پہنچی، اور آج ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند ماہ کے اندر اس کو پھر انہوں نے ڈیموکریٹس نے ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے وہ وہاں پہ کینڈیڈیٹ جو ہے ان کو نامینیٹ کیا۔ تو یہ ہوتی ہے بیسیکلی جمہوریت، یہ ہوتی ہے بیسیکلی ڈیموکریسی، جس کی روح سے پھر وہ قومیں جو ہیں وہ ترقی کرتی ہیں۔ وہاں پہ اکبر پروری جو ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتی، وہاں پہ پوری کی پورے خاندان کو جو ہے وہ اٹھا کے سیاست کے اندر نہیں ڈال دیا جاتا، بڑی بڑی پوزیشنز کے اوپر چیئرمین بھی بنا دیتے ہیں پارٹیوں کے، اور صدور بھی بنا دیتے ہیں، اور ملک کا صدر بھی بنا دیتے ہیں، اور وزیر اعظم بھی بنا دیتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ ایسے ممالک میں نہیں ہوتا، اور یہ سیکھنے کی بات ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا تو عمران خان کو اب باہر نکال کے جیل سے کھڑا کر دیں گے، گو کہ اس حوالے سے بھی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ زلفی بخاری نے ایک میڈیا کو لنڈن میں کہا ہے جی کہ اب میں اگلے چند ہفتوں کے اندر پلان کر رہا ہوں اور امریکہ میں جا کے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم ہے ان کے ساتھ میں ملوں گا، اور پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یا آئین اور قانون کی جو پامالی ہو رہی ہے اس کے اوپر جا کے ان کے ساتھ میں بات کروں گا۔ ان کی جو فیملی ہے، خاص کر ان کے جو سن ان لا ہیں، ان کے ساتھ میرے بڑے پرانے مراسم ہے۔ تو یہاں پہ بنیادی طور پہ شخصیات کی بات کی جاتی ہے، یہاں پہ ملک یا قوم کی بات نہیں کی جاتی ہے۔ جب ہم ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں یا بہرحال یہ ایک ایلیمنٹ ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ جو کہ موروثی سیاست کو اس ملک سے ختم کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف کس طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مافیاز جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ بھی انویسٹر ہوتا ہے، وہاں پہ بھی لابینگ ہوتی ہے، وہاں پہ بھی پیسہ جو ہے الیکشنز کے اندر لگایا جاتا ہے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، لیکن بعد میں الیکشن کے بعد ان کو ٹھیکے نہیں ملتے، بعد میں ان کو وہ کرپشن کے راستے نہیں کھولے جاتے۔ لیکن ہمارے یہاں جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ پھر بعد میں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو بھی وزیر اعظم بنے، صدر بنے، ایم این اے بنے، سینیٹر بنے، وہ اس کے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں اس کی ہیلپ آؤٹ کرے۔ ایک تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ تھا، اس کے اوپر بار بار چونکہ پی ٹی آئی کو اس پہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے جی کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے اتنے زیادہ توقعات رکھ کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چونکہ جب عمران خان کی حکومت تھی، ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت حکومت کے اندر تھے 2016 سے 20 تک، تو اس وقت عمران خان نے پھر وزٹ بھی کیا وہاں پہ، عمران خان کو جس طرح سے ویلکم کیا گیا، پھر سیلفیز جو ہے ان کی وائف نے عمران خان کے ساتھ جو بنائی وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک امپورٹنس جو ہے عمران خان کو وہاں پہ مل گئی۔ اور جو ہی جو بائیڈن آئے تو انہوں نے عمران خان کی چھٹی کرا دی، عمران خان کے ساتھ انہوں نے بات کرنا بھی پسند نہیں کی، جس کی وجہ سے عمران خان کے اندر بھی ایک ریزینٹمنٹ تھی، اور بعد میں جب حکومت گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جان بوجھ کے یہ جو بائیڈن کی جو ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے مجھے جو ہے وہ فارغ کیا ہے، کیونکہ میں نے ایبسولوٹ ناٹ کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ کوئی اڈے نہیں دینے، کوئی فضائی ایئر اسپیس جو ہے وہ نہیں دینی۔ حالانکہ اس کے بارے میں امریکیوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی نہ اڈے مانگے تھے، نہ ہم نے کوئی فضائی جو ہے وہ ایئر اسپیس مانگی تھی۔ بہرحال یہ ایک کانسپریسی چل رہی تھی، اور جس کو بار بار عمران خان نے سائفر کا حوالہ دیتے ہوئے وہ جس طرح سے انہوں نے جلسے کے اندر اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ میں جو جلسہ تھا وہاں پہ جو کاغذ نکالا اور انہوں نے لہرایا کہ جی یہ وہ تھریٹ ہے، یہ وہ ایک دھمکی دی گئی تھی کہ اگر آپ نے عمران خان کی حکومت کو ختم نہ کیا تو پھر پاکستان کو جو ہے نہایت سنگین قسم کے جو کانسیکوینسز ہیں، نتائج ہیں، اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ وہ معاملہ تھا جس سے عمران خان یہ سمجھتے تھے کہ جو بائیڈن کے ساتھ میرے جو ہے تعلقات ٹھیک نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے میری چھٹی کرا دی، اور چونکہ ٹرمپ کے ساتھ میرے تعلقات اچھے تھے، اور پھر ہماری جو پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے وہ عمران خان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان کے ساتھ ملاتی رہی ہے، کہ جس طرح سے اس نے حملہ کروایا کیپٹل ہل کے اوپر، جس طرح سے وہ وہاں پہ ایک شدت پسندانہ قسم کی سیاست کرتا ہے، اسی طرح عمران خان بھی کرتا ہے۔ اور یہ جو ٹویٹس احسن اقبال نے اور کہا جاتا ہے کہ بڑے لوگوں نے پی ایم ایل این کے
اپنی اس وقت کی جو ٹویٹس تھی، اس وقت کے جو پوائنٹ آف ویو تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، اس کو ڈیلیٹ کیا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے کوئی مسئلے نہ پیدا ہوں اور اس حکومت کے لیے خاص کر جو ہے وہ مسائل پیدا نہ ہوں۔ بہرحال ایک طرف پی ٹی آئی جو کہ ہوپ لگائی بیٹھی ہوئی ہے، امید لگائی بیٹھی ہوئی، اور دوسری طرف پی ایم ایل این جو خوف کی عالم میں ہے کہ شاید یہ امریکہ جو ہے وہ امریکی سرکار جو ہے یا امریکہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں یہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ ایک تو یہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے۔ دوسرا اس کے اندر جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے اس میں جو علی امین گنڈاپور کے جو بھائی ہیں فیصل جو کہ ایم این اے رکن قومی اسمبلی، جب یہ علی امین گنڈاپور نے جو ہے صوبائی سیٹ کو ریٹین کیا، چیف منسٹر بن گئے، اور ایم این اے کی جو سیٹ خالی ہوئی تھی وہاں سے اپنے بھائی کو جو ہے انہوں نے الیکشن لڑوایا، اور اس نے فیصل کنڈی نے گنڈاپور نے یہ کہا ہے کہ ہم آئی جی اسلام آباد جو ہے علی نقوی اس کے خلاف جو ہے کیا کریں گے، ایف آئی آر درج کرنے کے لیے پلان کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم جو وزارت قانون کے سیکٹری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو لیگل لوگ ہیں، اور اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی رجوع کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے جو ہے ان کو درخواست دی جائے کہ انہوں نے جو حملہ کیا بشمول 600 افراد کے، وہ جو سیکیورٹی فورسز کے باقی جو لوگ تھے ان کے خلاف جو انہوں نے خیبر پختونخوا کے ہاؤس کے اوپر ریڈ زون کے اندر حملہ کیا، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، وہاں پہ املاک کو نقصان پہنچائی، تو اس حوالے سے ان کے خلاف جو ہے ایف آئی آر ہم درج کریں گے۔ پشاور میں کرنی ہے، کہاں پہ کرنی ہے آئی ڈونٹ نو، کہ ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں، لیکن یہ ایک عندیہ انہوں نے ضرور دیا ہے کہ آئی جی جو ہے اسلام آباد ان کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ درج کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور ساتھ یہ آرگومنٹ بھی دیا جاتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو امریکہ، لنڈن، کینیڈا، یورپ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے خلاف اگر ایف آئی آرز ہو سکتی ہیں تو پھر آئی جی اسلام آباد جو ہے ان کے خلاف ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی جا سکتی۔ اس کا امیر مکاب نے اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا جی کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا کی عوام کا ہے، یہ ان کے ٹیکس پیئر جو ہے ٹیکسوں سے جو ہے یہ سارا نظام جو ہے وہ چلتا ہے، لہٰذا اس کے اوپر کسی قسم کی جو ہے وہ دعویٰ کرنا وہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ جاننا بہت ضروری ہے کہ سرکاری، جب ہم ایک طرف ہم کہتے ہیں جی کہ سرکاری املاک جو ہیں وہ عوام کے پیسے کی ہیں، وہ ریاست کے وہ ہیں ریاست کے ایسٹس ہیں، املاک ہیں، تو ان کو جو نقصان پہنچائے گا ان کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کے پرچے ہوں گے۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے مطابق 1997 جس کو ابھی چینج بھی کیا گیا ہے کچھ عرصہ پہلے، یہ پارلیمنٹ کے اندر جو قانون سازی کی گئی، تو اس کے تناظر میں ان کے خلاف شکیں لگائی جاتی ہیں، ان کے خلاف پرچے ہوتے ہیں، ان کے خلاف کیسز، مقدمات جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ جو کے پی ہاؤس ہے وہاں پہ جا کے آپ نے کسی کو اگر مثال کے طور پہ اریسٹ بھی کرنا ہے تو کیا آپ جا کے وہاں پہ سرکار کی گاڑیوں کے شیشے توڑیں گے؟ اور سمجھ میں یہ نہیں آتی ہے کہ جو وہاں پہ کچھ کیا گیا تھا جب علی امین گنڈاپور یعنی بقول حکومت کے کہ وہ وہاں پہ جا کے چھپ گئے تھے، حالانکہ وہ وہاں پہ تھے بھی نہیں، وہ وہاں سے نکل کے کہیں اور چلے گئے تھے، ان کو معلوم تھا کہاں گئے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے جو توڑ پھوڑ کی، جو سارا نقصان کیا، وہ کس کا کیا انہوں نے؟ یہ کبھی بتائے نا کہ یہ تو عوام کے پیسوں سے بنتا ہے، علی امین گنڈاپور کے جیب سے تو نہیں جائیں گے پیسے، یا شہباز شریف کے جیب سے جائیں گے۔ بٹ دی ایشو از کہ یہاں پہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ ریاست کا نمائندہ ہوں، میں جو ہے وہ ریاست کے قانون کے مطابق جو ہے وہ عمل کر رہا ہوں، اور دوسرا جو ہے وہ چور اور ڈاکو ہے، لہٰذا ان کے اوپر چڑھ دوڑیں آپ۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ جو اس وقت عدم استحکام یہ جو آپ کو نظر آتا ہے پاکستان کے اندر، جو یہ شور شرابہ ہر وقت ہنگامہ آرائی پارلیمنٹ کے اندر بھی، باہر بھی، سڑکوں کے اوپر بھی، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے وہ سارا کچھ کر سکتا ہے اس ملک کے اندر۔ اور یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو اگر پی ٹی آئی والے جا کے سرکار کی املاک یا پرائیویٹ املاک پہ حملہ کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر کوئی دوسرا کرتا ہے
چاہے وہ پولیس کی وردی کے اندر کیوں نہ ہو. اگر وہ کرتا ہے تو کیا اس کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوتا؟ اس کے لیے کوئی دوسرا کوئی قانون لے کر آئیں گے آپ؟ تو یہ بڑی پیچیدہ قسم کی معاملات ہیں. اور وہ امیر مقام صاحب جیسا سینئر لیڈر جو ہے وہ اس چیز کو آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ از گوئنگ ٹو ڈیفینڈ دس. یہ سمجھ سے بالکل بالاتر ہے. بات یہ ہے کہ آپ آئین اور قانون کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آئین اور قانون کو آپ رائج کریں، اور 100% رائج کریں گے تو پھر ملک کے اندر معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ آج اسد کیسر جو ہے انہوں نے ایک میڈیا سے بات کی کہ جی ہم اڈیالہ جیل 2 بجے کا ٹائم فکس تھا ہمارا، 2 سے 4 ان کے ساتھ میٹنگ تھی خان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، لیکن آج دوبارہ جو ہے ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ لکھ کے دیں، ہمیں ایفیڈیوٹ دیں کہ آپ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے. ویسے سمجھ نہیں آتی ہے حکومت جو ہے وہ کہ کس قسم کے تماشے جو ہیں یہ کر رہے ہیں. وہ بھائی سیاسی لوگ جو ہیں وہ سیاسی بات نہیں کریں گے. یہاں پہ گھروں میں لوگ بیٹھ کے ڈنرز کے اوپر بیٹھ کے یعنی ذاتی بات کرنے کے بجائے پاکستان میں تو ہر دوسرا شخص جو ہے وہ سیاست پہ بات کر رہا ہوتا ہے. اور جو سٹنگ ایم این ایز ہیں، جو اس وقت پارٹی کے لیڈران ہیں، جو اپوزیشن لیڈر ہے، جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، جو پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ اپنے قائد کو ملنے کے لیے اگر جا رہا ہے جیل کے اندر، یعنی نواز شریف کے ساتھ جب کوئی ملنے کے لیے جائے تو احسن اقبال کو، خواجہ آصف کو اور یہ ایاز صادق کو اس کو کوئی بار کہہ دے جی کہ بھائی جان آپ نے اندر جا کے جو ہے نا وہ صرف فوگ کے اوپر بات کرنی ہے، لاہور میں بہت زیادہ فوگ ہو رہی ہے، تو اس کا جو ہے نا کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں. وہ بہت بڑا ایشو ہے انفیکٹ. تو آپ کہیں جی آپ نے سیاست پہ بات نہیں کرنی، باقی دنیا کے سارے اس کے اوپر موضوع کے اوپر بات کرنی ہے. تو یہ تو خیر بہرحال حکومت ہے. حکومت تو جس طرح حکومتیں کرتی ہیں، جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت کر رہی تھی، آج جو ہے وہ یہ حکومت اسی طرح کا جو ہے معاملات ان کے ساتھ انہوں نے روا رکھا ہوا ہے. لیکن ایک سیاسی بندے کو آپ یہ کہیں کہ آپ لکھ کے دیں کہ آپ سیاست نہیں کریں گے، تو یہ بات جو ہے نا وہ مطلب یہ جان بوجھ کے اس کو ایک کارٹون نیٹ ورک بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اور آج بھی ان کو جو ہے ملاقات نہیں کرنے دی گئی عمران خان سے. اور اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہم چونکہ ہائی کورٹ سے لے کر آئے تھے اجازت، اور یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، تو پھر اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ اب اسد کیسر صاحب اور گوہر ایوب سے اپنا بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب صاحب جو ہیں آر دے گوئنگ ٹو اٹینڈ آئی مین ہائی کورٹ کے اندر دوبارہ جائیں گے، دوبارہ جا کے پلی کریں گے یا نہیں کریں گے. بہرحال ان کو آج ملاقات جو ہے وہ خان سے نہیں کرنے دی گئی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑا امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا. اور آج کی جو آئی ایس پی آر کی ایک پریس نوٹ جو ہے جو شیئر کیا گیا، اس میں ہمارے 4 جوان جو ہیں وہ آج شہید ہوئے ہیں. اور وہ ہوئے ہیں شہید جنوبی وزیرستان کے اندر سیکیورٹی فورسز، اور جو ٹیررسٹ ہیں، جو دہشت گرد ہیں، 5 دہشت گرد جو ہیں اس نوٹ کے مطابق، اس پریس ریلیز کے مطابق جو ہے ان کو ہلاک کیا گیا ہے وہاں پہ. اور اس کے نتیجے میں جو فائرنگ کی ایکسچینج ہوا تو اس میں 4 ہمارے جوان جو ہے وہ اس میں شہید ہو گئے. اور آج ایک علی امین گڈمپور نے بڑی امپورٹنٹ میٹنگ بھی وہاں رکھی ہوئی تھی پشاور کے اندر، جس میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے سینئر حکام اس کے اندر شامل تھے، باقی جو متعلقہ اداروں کے جو لوگ تھے وہ بھی اس کے اندر شامل تھے. اور خیبر پختونخوا کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کی بنیادی وجہ افغانستان کے ساتھ ہماری ایک 2500 کلومیٹر کی لمبی بارڈر ہے. اور وہ ایک ایسی بارڈر ہے کہ آپ کہاں کہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ آپ لگائیں گے، تعینات کریں گے، جس کی بنیاد پہ یہ ٹی ٹی پی کے لوگ، یہ جو خراسانی گروپ ہے، اور اس کے علاوہ جو اسپلنٹڈ ٹیررسٹ گروپس ہیں جو کہ افغانستان سے انفیکٹ آپریٹ کرتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر آ کے کاروائیاں کرتے ہیں. اور یہ خاص کر یہ جو آپ کا ڈی اے خان کا علاقہ ہے، یہ جو وزیرستان ہے، نارتھ وزیرستان یا ساؤتھ وزیرستان کے اندر، وہ تو ایسے دندناتے پھرتے ہیں جیسے یہاں پہ جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا قانون نہیں ہے، یا انہوں نے اپنا قانون جو ہے وہ بنا رکھا ہے وہاں پہ. بہرحال جہاں جہاں سیکیورٹی فورسز کو پتہ چلتا ہے، جہاں جہاں ان کو معلومات ہوتی ہے، انٹیلیجنس بیس سینکڑوں کی تعداد میں وہ بھی آپریشنز بھی ہو رہے ہوتے ہیں
جس میں سے کافی زیادہ رپورٹ بھی نہیں ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کی وجہ سے پاکستان کا سی پیک بھی افیکٹ ہو رہا ہے. اس چیلنج کی وجہ سے چائنا کے ساتھ ہمارے جو ریلیشنز ہیں وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اب اکثر ہم جب چائنیز جو بزنس کمیونٹی ہے یہاں پہ جو پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ انہوں نے کر رکھی ہے، تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں جی کہ ہمارا ایک کنسرن جو گورنمنٹ آف پاکستان سے ہے، جو میٹنگز ہوتی ہیں ہائیسٹ لیول کی، وہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے. افغانستان جب تک پاکستان کا ساتھ نہیں دے گا، افغانستان سیریسلی کراس بارڈر ٹیررزم کو روکے گا نہیں، جب تک یہ جو سیف ہیونز ہے افغانستان کے اندر ان کو جب تک ختم نہیں کر دیا جاتا، ان کو شٹ ڈاؤن نہیں کیا جاتا، تب تک یہ جو چیلنج ہے اسی طرح رہے گا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ صرف نہیں ہے کہ آپ نے سیکورٹی فورسز نے کارروائی کر دی اس کے بعد کام ختم ہو گیا، نہیں. اس میں جو الیکٹڈ ایم این ایز ہیں، الیکٹڈ ایم پی ایز ہیں، اس میں جو مشران ہیں، اس میں جو ملکان ہیں، جو ملکس جن کو ہم کہتے ہیں، یہ سارے لوگ مل کے جب تک اس کے اندر کام نہیں کریں گے، یعنی اٹس ناٹ اونلی دا آرمی، اٹس ناٹ اونلی دا سیکورٹی فورسز، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز جنہوں نے جا کے یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو اپنے بل بوتے پہ صرف کرنا ہے، وہ اپنا ایک کارروائی کریں گے. جب نظر لوگ آئیں گے دشمن، تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر حملہ بھی ہوگا سارا کچھ. جیسے آج 4 شہید ہو گئے ہمارے جوان، اور یہ اسی طرح شہادتیں دیتے ہوئے آ رہے ہیں، پولیس کے لوگ ہوں، آرمی کے لوگ ہوں، ایف سی کے لوگ ہوں. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب تک ہولسٹک دیکھیں نا، جب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کا ٹارگٹ کچھ اور ہو، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا ٹارگٹ کچھ اور ہو، یعنی آپس میں سیاسی جماعتیں اس وقت جو ہیں وہ دست و گریبان ہیں، جس کی وجہ سے ایکچوئل جو ایشوز ہیں اس کے اوپر فوکس نہیں ہو پاتا. اور یہ بلا وجہ لوگوں کے گھروں میں جا کے حملے کرنا، بلا وجہ لوگوں کو اٹھا لینا، بلا وجہ لوگوں کے خلاف آپ پرچے جو ہے وہ درج کرتے رہیں گے تاکہ وہ ان پرچوں کے اندر کیا رہیں، مصروف رہیں، تاکہ جو ایشوز ہیں گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنے کے حوالے سے، گورنمنٹ کے اوپر فوکس کرنے کے حوالے سے اس سے ڈائیورٹ رہیں، تاکہ حکومت کا جو ٹائم ہے وہ گزرتا رہے، آگے چلتا رہے، گاڑی جو ہے گورنمنٹ کی اقتدار کی، اور وہ اپنا جو ہے نظام اسی طرح. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور جتنی پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اتنی فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے. تو یہ جب تک جیل ہو کے یہ ٹیررزم کا معاملے کے اوپر نہیں غور کریں گے، تمام صوبائی حکومتیں بشمول فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز، یہ سارے مل کے جب تک ہولسٹک اپروچ نہیں اپنائیں گے، کیونکہ جب آپ سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کو اریسٹ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک الیکٹڈ علی امین گنڈاپور ہے، اگر وہ میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوا بھی ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی تو پوری کر رہا ہوگا، لیکن وہ دل سے کام نہیں کر رہا ہوگا. اور جب تک آپ من نہیں لگائیں گے تو تب تک پھر اس قسم کی جو ٹیررزم ہے یہ ساری، کیونکہ سیاسی لوگوں کے آن گراؤنڈ فٹ پرنٹس ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، کیا کر رہا ہے. اور انفارچونیٹلی کے پی کے اندر سیاسی لوگ بھی ایسے لوگوں کی جو ہے وہ جیسے کراچی میں ایک زمانے میں جو ہے پولیٹیکل ٹیررزم ہوتی تھی، اور اس پولیٹیکل ٹیررزم کے نتیجے میں جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو وہاں پہ 90s کے اندر مارا گیا، 80s کے اندر، 90s کے اندر، اس کے بعد بھی مارا گیا. تو اس لیے سیاسی لوگ اور جو سرکاری لوگ ہیں وہ جب تک ایک دوسرے کے قریب آ کے آنیسٹی کے مطابق کام نہیں کریں گے تو یہ دہشت گردی کا معاملہ جو ہے یہ اسی طرح چیلنج رہے گا. کل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے دوسری مرتبہ بلایا ہے، اور جس کے اندر سندھ کے جو ججز ہیں اس حوالے سے کوئی ایک فیصلہ کیا جانا ہے. جس میں جو بھی ہے، یعنی جسٹس منصور ہیں، جسٹس منیب ہیں، جسٹس امین الدین ہیں، خود چیف جسٹس ہیں، اور اس کے علاوہ اٹارنی جنرل، لا منسٹر شبلی فراز، اسی طرح عمر ایوب، اسی طرح آفتاب شیخ صاحب ہیں، اسی طرح فاروق ایچ نائک ہیں. یہ تمام لوگ جو ہیں اس کی کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ اس کے اندر شرکت کریں گے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا ججز کے حوالے سے جو ہے وہ کل سپریم کورٹ کی جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ فیصلہ کرتی ہے. نئی جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.